آواران میں فتنہ، ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن، میجر سید رب نواز طارق بہادری سے لڑتے ہوئے شہید، فورسز کی مؤثر کارروائی میں بھارتی حمایت یافتہ 3 دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے فورسز بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ بہادر جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا آپریشن پر فورسز کو زبردست خراج تحسین، شہید میجر رب نواز کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کل رات میں مسافر بس پر فتنہ، ہندوستان کے دہشت گردوں کا حملہ، فائرنگ سے 3 مسافر جاں بحق، 13 زخمی۔ مسافر کوچ کراچی سے کوئٹہ جا رہی تھی۔ حملے میں کراچی سے تعلق رکھنے والے 3 قوال جاں بحق اور دیگر ساتھی زخمی ہوئے۔ قوال ندیم صابری نے بتایا بھائی اور بھتیجے سمیت 3 بھائی جاں بحق ہوئے۔ صدر، وزیر اعظم، وفاقی وزیر داخلہ کی مسافر کوچ پر حملے کی شدید مذمت، قیمتی جانی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ صدر زرداری نے کہا دہشت گرد امن اور استحکام کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا معصوم شہریوں پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ کراچی میں سی ٹی ڈی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کا ہب ریور روڈ پر آپریشن، پاکستان کا نام پروازوں کے لیے غیر محفوظ فہرست سے نکال دیا گیا۔ پاکستانی ایئر لائنز اب برطانیہ کی پروازوں کے لیے درخواست دے سکتی ہیں۔ پی آئی اے نے بھی برطانیہ کے لیے پروازیں چلانے کے لیے کمر کس لی۔ پروازیں اگست سے شروع ہونے کی امید۔ ترجمان پی آئی اے عبداللہ حفیظ کہتے ہیں 14 اگست سے پروازیں شروع کر کے عوام کو تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ پروازیں شروع ہونے سے ریونیو جنریشن میں بہتری آئے گی۔ 10 ارب کی آمدن متوقع ہے۔ برطانیہ کی پروازوں کے لیے شیڈیول فائل کیا جا رہا ہے۔ شیڈیول کی منظوری ملتے ہی ابتدائی طور پر ہفتہ وار 3 پروازیں چلائی جائیں گی۔ برطانوی ہائی کمشنر کا خوشی کا اظہار، کہا پاکستانی ایئر لائن کے ذریعے سفر کے منتظر ہوں۔ پی آئی اے پر پابندی کی ذمہ داری بانی پی ٹی آئی پر بھی عائد ہوتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور غلام سرور نے ریاست کے خلاف جرم کیا۔ وزیر دفاع اور ہوا بازی خواجہ آصف کا کہنا ہے بانی اور غلام سرور نے مل کر پی آئی اے کو قبرستان بنا دیا تھا۔ پی ٹی آئی کے وزیر نے اپنے ہی ادارے پر الزام لگا کر پابندی کی دعوت دی تھی۔ پابندی کے باعث قومی ایئر لائن کو اربوں روپے کا نقصان ہوا، کسی کو کلین چٹ نہیں۔ سابق وزیر کی تقریر ہی مجرم ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب زیادہ اعتماد کے ساتھ انکوائری اور احتساب کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر ہوا بازی خواجہ آصف کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے برطانیہ کے لیے پروازوں کی بحالی پر مبارکباد دی۔ کہا ماضی میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے پابندیاں لگیں، ملکی ساکھ کو نقصان پہنچا۔ برطانیہ کے لیے پاکستانی پروازوں کا دوبارہ آغاز انتہائی اہم سنگ میل ہے۔ پروازوں کے آغاز سے سیاحت کو بھی فروغ ملے گا، پاکستانیوں کے لیے سفری سہولت میں اضافہ ہوگا۔ پنجاب میں مانسون بارشوں نے تباہی مچا دی، کچے مکان اور خستہ حال عمارتیں ڈھہ گئے۔ مختلف حادثات میں بچوں اور خواتین سمیت 34 سے زائد افراد جاں بحق۔ لاہور میں 14 افراد جان سے گئے۔ اکبری گیٹ پر چھت گرنے سے خاتون جاں بحق، ملبے میں دبے 2 افراد کی تلاش جاری۔ ٹھوکر نیاز بیگ میں چھت گرنے سے 5، رائبن روڈ پر 3، ہربنس پورہ میں کرنٹ لگنے سے 2 بچے جان سے گئے۔ اوکاڑا میں شدید بارش نے شہر کا حلیہ بگاڑ دیا۔ ایم اے جناح روڈ پر عمارت زمیں بوس، حادثات میں 5 افراد جاں بحق ہوئے۔ منڈی بہاؤدین میں ڈسٹرکٹ جیل کی دیوار گر گئی۔ 843 قیدیوں کی حافظ آباد اور لاہور کی جیلوں میں منتقلی کا فیصلہ۔ جڑواں شہروں میں بھی طوفانی بارش۔ اسلام آباد کے سیکٹر F7 میں درخت گرنے سے متعدد گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ نیو یارک میں سیلابی صورتحال ہے، کوئی خبتی بابا جی باہر نہیں نکلے، وہاں کسی نے بدزبانی نہیں کی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں لاہور میں رات بھر شدید بارش، واسا کا عملہ سڑکوں پر تھا۔ بارش کے چند گھنٹے بعد ہی پانی کی نکاسی مکمل کر لی گئی۔ گیلپ کے 2 سروے ہوئے، 71% نے مریم نواز کو پسندیدہ وزیر اعلیٰ قرار دیا۔ خیبر پختونخوا میں شدید بارش، حادثات میں 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ضلع بنیر کے مختلف علاقوں میں بارشوں سے رابطہ سڑکیں متاثر ہیں۔ حادثات میں 4 افراد، سوات میں کچے مکان کی چھت گرنے سے 3 خواتین زخمی ہو گئیں۔ کے پی میں گلیشیئر پھٹنے کا خطرہ بڑھ گیا۔ پی ڈی ایم اے نے چترال، دیر، سوات اور کوہستان کی ضلع انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا۔
حساس مقامات کی نگرانی اور انخلا کی مشقیں یقینی بنانے کی ہدایت۔ چلاس میں تتہ پانی کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند شاہراہ قراقرم جزوی بحال۔ دیامر میں رابطہ سڑکیں متاثر، عوام کو مشکلات کا سامنا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزارتوں کی کارکردگی ہر 2 ماہ بعد جانچنے کا اعلان، خراب کارکردگی پر تادیبی کارروائی کا انتباہ۔ کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کارکردگی اور معیار پر پورا اترنے والے ہمارے سر کا تاج ہیں، جہاں کمی کوتاہی ہوگی اسے دور کرنے کی کوشش کریں گے، کسی قسم کی تادیبی کارروائی سے گریز نہیں کروں گا۔ وفاقی کابینہ نے EOBI کی پینشن میں 1 جنوری سے 15% اضافے کی منظوری دے دی۔ کینسر، امراض قلب اور زندگی بچانے والی دوائیں کی درآمد پر مزید 5 سال تک استثنا دینے کا فیصلہ۔ دیکھیں انشاءاللہ آج کل میں عالیہ حمزہ بہن کے ساتھ بیٹھوں گا، آپ دیکھیں گے پارٹی میں کوئی نفاق نہیں ہے، آپس میں کچھ گفتگو ہو جاتی ہے، تلخ کلامی بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ماضی کا حصہ ہے۔ سلمان اکرم راجہ کا عالیہ حمزہ پر غصہ ٹھنڈا، کہتے ہیں آج یا کل عالیہ حمزہ بہن کے ساتھ بیٹھوں گا، پارٹی میں کوئی نفاق نہیں، ہم نے لمبی سیاسی جنگ لڑنی ہے، متحد ہو کر کام کریں گے۔ علیمہ خانم کا کہنا ہے بانی نے گزشتہ روز سخت پیغام بھیجا تھا کہ پارٹی میں ذاتی اختلافات ختم کریں، ہمارے لیے یہ چیزیں بالکل بے معنی ہیں، مل کر تحریک پر توجہ دیں، بانی بہت مشکل حالت میں ہیں، پارٹی سے کہوں گی اس پر آواز اٹھائیں، بانی کے لیے سپریم کورٹ جائیں گے۔ ریاست مخالف سوشل میڈیا سرگرمیوں کا الزام، علیمہ خانم کو نوٹس جاری۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی لاہور زون کی علیمہ خانم کو آج صبح 11:30 بجے پیش ہونے کی ہدایت۔ نوٹس کے مطابق عدم حاضری کی صورت میں قانونی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا۔ عدم پیشی پر علیمہ خانم کے خلاف دفعہ 174 کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے چینی کی درآمد پر ٹیکس چھوٹ کا نوٹس لے لیا، وضاحت کے لیے چیئرمین FBR اور سیکرٹری تجارت طلب۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جنید اکبر نے کہا ایکسپورٹ پر بھی پیسے لیتے ہیں اور چینی مہنگی بھی ہو جاتی ہے۔ رکن کمیٹی معین عامر نے کہا چینی پر یہ پریکٹس کئی برس سے دیکھ رہے ہیں۔ ثناء اللہ مستی خیل نے کہا یہ عوام کی جیبوں پر ڈاکہ اور چند لوگوں کو نوازنے کا طریقہ ہے۔ سندھ سیف سٹی اتھارٹی سرویلنس سسٹم میں مصنوعی ذہانت کا کامیاب استعمال، 36 روز کے دوران چوری، چھینی گئی اور دیگر نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے نمبر پلیٹ اور چہرہ پہچاننے والے آلات کا استعمال، کیمروں کی مدد سے 23 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا، 19 مقدمات قائم، 4 غیر قانونی گاڑیوں کو ANPR کی مدد سے تحویل میں لیا گیا۔ سندھ سیف سٹی اتھارٹی کا دائرہ کار مزید بڑھایا جا رہا ہے۔ جماعت اسلامی کا شوگر مافیا، مہنگی بجلی اور پیٹرول کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ملک بھر میں جمعے اور اتوار کو احتجاج ہوگا۔ اس PDM کی حکومت نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، حکومت کا کام بس سینٹ کی سیٹ کا ریٹ لگانا رہ گیا ہے، جس میں ساری جماعتیں شامل ہیں۔ لوگوں کو اگر غلطی کر بھی لیتا ہے تو چلان مت کیا کرو، وارننگ دیا کرو، اور اگر بڑی گاڑی والا ہے جو برداشت کر سکتا ہے تو ان کے رکھو اس کو، میں آپ کے ساتھ۔ کوئی غریب غلطی کرے تو چالان کی بجائے وارننگ دیں، بڑی گاڑی والا ہو تو چالان کاٹ دیں۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور کا پولیس لائنز میں خطاب، کہا میں طاقتور کا نہیں غریب کا ساتھ دوں گا، کسی کی سفارش اور بات نہ مانیں۔ صوبے میں شہید ہونے والے اہلکاروں کے اہل خانہ کو 1 پلاٹ دیا جا رہا ہے، کسی بھی شہید فیملی کا کوئی فرد کسی سرکاری دفتر جائے گا تو افسر اسے کھڑا ہو کر ملے گا۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش ملنے کے واقعے کی تحقیقات جاری، کراچی پولیس نے مالک مکان، اسٹیٹ ایجنٹس اور 10 سے زائد افراد کے بیانات قلم بند کر لیے، چوکیدار اور گھریلو ملازمہ بھی شامل تفتیش۔ پولیس حکام کا کہنا ہے حمیرہ اصغر کی ڈائری سے ملنے والے نمبرز پر رابطہ کیا جا رہا ہے۔ اداکارہ کے موبائل فون سے 10 اکتوبر سے پہلے کی کچھ چیٹ ڈیلیٹ ہے۔ موبائل ڈیٹا اور سوشل میڈیا رابطوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے اداکارہ کے اکاؤنٹ میں 3,98,000 روپے موجود ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مالی پریشانی کا شکار نہیں تھی۔